بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ابتدا جو ہے وہ ہم نے کی گئی. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد عطا مصطفیٰ صاحب. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہے، لیکن ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد. تو آج کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، یہ مبارک دن ہے، اور آج اس دنیا کے اندر وہ شخصیت آئی جس نے اسلام کا بول بالا کیا. آج دنیا کے اندر وہ شخصیت آئی جس نے اپنے اخلاق سے دنیا کو فتح کیا. آج اس دنیا کے اندر وہ شخصیت آئی جو 1,24,000 پیغمبروں پہ غالب تھے. آج دنیا کے اوپر وہ شخصیت آئی جس نے 7 آسمانوں کی سیر بجلی سے تیز چلتے براق کے اوپر بیٹھ کے کی. آج دنیا کے اندر وہ شخصیت آئی جس نے کسی کے برا کرنے پہ بھی اس کو اخلاق کے ساتھ اپنی محبت کا دیوانہ بنا لیا. آج دنیا کے اوپر وہ شخصیت آئی جس نے تا قیامت اسلام کو دنیا کے اندر قائم و دائم کر دیا. آج دنیا کے اندر وہ شخصیت آئی جس کی نورانی چہرے اور کالی زلفوں اور مسکراہٹ کے پیچھے لوگ دیوانے تھے اور تا قیامت دیوانے رہیں گے. آج دنیا کے اندر وہ شخصیت آئی جس نے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنی صداقت اور ایمانت کے ساتھ دنیا کے دل جو ہے وہ فتح کیے. آج دنیا کے اندر وہ شخصیت آئی جس نے اپنی قوم کو بخشوانے کے لیے دن رات آنسو بہائے. آج کوئی شخص کسی بہن بھائی کا نہیں ہوتا، ماں باپ کا نہیں ہوتا، غیروں کا نہیں ہوتا، اپنوں کا نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر وقت اپنی امت کے بارے ہی سوچتے تھے کہ آخر یہ امت کہاں جائے گی. اگر ان کو اسی طرح سزائیں ملتی رہی تو قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا. امت سے اس قدر محبت کرنے والے نبی نہ آج تک آئے ہیں، نہ آئیں گے، اور نہ ہی قیامت تک کبھی آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے نہ کوئی ذات تھی، نہ کوئی ہے، اور نہ قیامت تک ہوگی. آج کیونکہ خاص دن ہے اور اوپر سے جمعے کا دن بھی ہے، مبارک نہیں بلکہ ڈبل مبارک دن ہے آج. اور اسی موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے پیر ضیاء ہاشمی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے. وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ کچھ نعت خواں بھی موجود ہوں گے، ہم نعتیں بھی سنتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو خاص دن ہے اس حوالے سے گفتگو بھی جاری و ساری رکھے ہیں. ہمارے ساتھ پیر ضیاء ہاشمی صاحب موجود ہیں.
کیا کہیں گے آپ ہاشمی صاحب؟ آج کے دن کی خصوصیت کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس قدر مبارک دن ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور جیسے ہی میں گھر سے نکل رہا تھا اور آفس کی طرف آ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج عید سے بھی کوئی بڑھ کے سما، مطلب رات سے ہی ایک پورے شہر کو روشنیوں سے جگمگ کر دیا گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، ریلیاں نکل رہی ہیں، لنگروں کا اہتمام چوکوں چوراہوں میں کیا گیا ہے، اور والہانہ محبت کا اظہار دنیا کی جانب سے آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بتایا جائے گا دنیا کو کہ جو عاشقان رسول پاکستان میں موجود ہے، دنیا میں بھی ہوں گے، لیکن پاکستان کے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سبقت لے جانے کا دور تو انہی کے دور سے جاری ہے نا، ان سے محبت کرنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محبت کا اظہار کرے۔ کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں تو میں تمام اپنے سننے والوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہر مومن کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے۔ دنیا کے اندر یہ کوئی صرف مسلمانوں کی قوم کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے، اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ اپنے نبی کی ولادت کا جنم دن منا رہے ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ مناتے ہیں، اور پورا جشن اور سما ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سکھ مت کو دیکھیں تو ہمیں وہ بھی گرو نانک کے جنم دن کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی کرشن کے دن کو مناتے ہیں، یہودی ہیں وہ بھی اپنے نبی کی ولادت کو مناتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی تقاضا ہے کہ جو محسن ہوتا ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک کے لیے محسن نہیں ہے، آپ پوری انسانیت کے لیے محسن ہیں۔ بے شک بے شک، آپ کو تو پروردگار عالم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو پوری کائنات ہی آج شکر کے سما میں ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت لفظوں کے ساتھ ابتدا کی، اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج ایسے ہے جیسے حنان بھائی میں کوئی خاص روحانی کیفیات ہیں، بڑے خوبصورت روحانی کیفیت تو بن ہی جاتی ہے، جی کیونکہ پتہ ہونا جب کہ مرنے کے بعد، اس جہان میں جانے کے بعد کسی کا نام لے کے ہماری بخشش ہوگی، جہاں سب سے مضبوط پکڑ ہوگی، سبحان اللہ، اور وہاں چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو عدالت میں جاتے ہیں نا، وکیل چھڑوا دیتا ہے، پولیس اسٹیشن جاتا ہے کوئی نہ کوئی سفارش، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ جسٹ ایک نام ہوگا، جو نام لینے والا ہوگا نا، اس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جو ہوگا، اس کی محبت کے لفظوں کو بھی بیان نہیں کرنا پڑے گا، اس کی محبت دل میں ہی اگر ہوگی نا، تو وہ فرشتوں کو نور اس کے چہرے پہ دور سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ ہمارے آقا دو عالم ہی ہوں گے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اور تو کچھ نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس طرح ہم دنیا کی میں مثال دے رہا تھا نا کہ انسان اپنے بانیوں کے جشن کو مناتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی سارے نبی اپنی امت کو لے کر آئیں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر آئیں گے، اور وہاں ہمارے لیے شفیع اعظم ہوں گے۔ تو یقیناً آپ کی ولادت باسعادت پر یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ہمارے جذبات جتنے بھی ہیں، یہ آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا نا عید سے بڑھ کے سما ہے، اور ایسے ہی ہے بے شک، یہ تو ان دونوں عیدوں کی بھی عید ہے، کیونکہ وہ دو عیدیں بھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہمیں میسر آئی ہیں، اور اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ پھر اوپر سے آج جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کے دن کو درود و سلام سے اس طرح سجا دیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، ابن جوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سیدہ میرے آقا کی والدہ محترمہ ان کے حجرہ مبارک کے سامنے صحن کے اندر آ گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر وہ بارگاہ سرور کائنات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اولو، الصلاۃ والسلام علیک یا آخرو، الصلاۃ والسلام علیک یا حاشرو، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ این اس وقت جو ولادت کا وقت ہے، اس وقت درود و سلام پیش کرنا، یہ تو حضرت جبرائیل امین کا طریقہ ہے۔ اور دھرتی بھی اس وقت کتنا خوش ہوگی نا کہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا، اللہ آج وہ ذات جو ہے وہ زمین پہ آ گئی،
اور کتنا خوبصورت سما ہوگا اس وقت دنیا میں، اور ہم تو خواہش ہی کرتے ہیں کہ کاش اس دور میں ہم ہوتے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ذات گرامی میں ہم غور کریں تو آپ کی ایک حقیقت ہے، حقیقت محمدی. اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور انور ہے، نور محمدی ہے، تو اس میں آپ نے فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری. ایک رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم اطہر کے ساتھ دنیا میں جلوہ گری ہے. یہ جو دنیا میں جلوہ گری ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس دن رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے تو نور نکلا جس سے مشرق بھی روشن ہو گئے، مغرب بھی روشن ہو گئے، اور میں نے اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا. اس شان کے ساتھ وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس عظمت کے ساتھ وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی کو جس پہلو سے دیکھا جائے وہ پہلو بے مثال ہے. آپ کی ذات گرامی مرتبت پر جس پہلو سے بھی گفتگو کی جائے وہ لاجواب ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج کے دن دنیا میں جلوہ گری یہ ہم ایسے ہی نہیں بن ٹھن کے بیٹھے ہوئے. انسان کو شرف انسانیت جن کی وجہ سے ملا ہے وہ کملی والے ہی تو ہیں، بے شک، اللہ کے پیارے محبوب ہی تو ہیں. بے شک، اور کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. تو ہمارے ساتھ سید احسن بخاری موجود ہیں اور بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہدیہ عقیدت پیش کریں، نعت شریف جو ہیں وہ پڑھیں تاکہ ہماری ناظرین جو دیکھ رہی ہے آج کے دن کو مزید پر نور کر سکے. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا اور بسید کو یقین ہے، عقیدہ یہ اپنا اور بسید کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اور اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین اور اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی.
سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباسات سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباسات سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو آکاش کے رب کو دیکھ لو آکاش کے رب کو روشنی غار ہیرا کی مل گئی پردائے شب کو روشنی غار ہیرا کی مل گئی پردائے شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے بارش نجم و آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا ہاشمی و مطلبی ہیں فخر امی اور ابی ہیں ہاشمی و مطلبی ہیں فخر امی اور ابی ہیں آپ ہی حق کے نبی ہیں شافعِ تیرا شبی ہیں آپ ہی حق کے نبی ہیں شافعِ تیرا مژدہ و نوع بشر کو اب تمنا سحر کو مژدہ و نوع بشر کو اب تمنا سحر کو کشتہ شب نہیں رہنا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا ماشاءاللہ بہت زبردست بلقیس نیاز مصطفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. بہت شکریہ آپ کا. ضیاء صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک کوئی نہ کوئی سبق ہماری زندگی میں ہمیں اس کے حوالے سے ملتا رہتا ہے، چاہے وہ دیانت کا سبق ہو، امانت کا سبق ہو، صداقت کا ہو، یا پھر سچائی بولنے کا ہو، یا کوئی بھی سبق ہو. ان کی زندگی سے بہت سارے سبق ہیں جو ملتے ہیں. انسانی حقوق سے لے کے دنیا کو سنوارنے سے لے کے آخرت کو سنوارنے تک کوئی نہ کوئی سبق ملتا رہتا ہے. غالباً ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے جو میں بریک میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں وہ بھی سنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ محبت ان کے لیے ان کے صحابی، ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے دل میں رکھتے ہیں. تو وہ واقعہ میں چاہتا ہوں آپ ویسے ہے کہ ایک قلبی لگاؤ اور محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور وارفتگی اور عقیدت، بلکہ ہمارے تو دین و ایمان ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. تو وہ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ میدان بدر میں بدر کا میدان سجا ہوا تھا، کفار مد مقابل تھے، 3 گنا زیادہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صفوں کی درستگی فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا تیر تھا. تو آپ نے نا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر یوں مار کے کہا استوے یا سوادو، لائن کو برابر کرو اے سواد. تو جیسے ہی وہ چھڑی لگی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عادل بنا کر بھیجا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے.
میں بدلہ چاہتا ہوں میدان جنگ کفار مقابل میں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بلا تاخیر فرمایا یہ لیجئے آپ بدلہ لے لیجئے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے جب مجھے چھڑی لگائی تو میرے بدن کے اوپر قمیص نہیں تھا، تو آپ بھی اپنے قمیص کو اٹھائیے۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک کو اوپر کیا تو وہ غلام اس طرح لپٹ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے جسم اطہر کو بوسے دینے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سواد آپ بدلہ لیجئے۔ عرض کی یا رسول اللہ امتی کو کہاں یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے نبی سے بدلہ لے؟ بدلہ تو ظلم کا ہوتا ہے، آپ نے تو ہمیشہ محبتیں فرمائی ہیں۔ میں نے تو کہا کہ کچھ معلوم نہیں کہ اس جنگ میں جب میں شہادت ہی نوش کر جاؤں تو من میں آیا جاتے جاتے کملی والے کے بدن کو بوسے تو دے جاؤں۔ کیا بات ہے، بس اسی محبت نے آپ کے بدن کے ساتھ لپٹا دیا ہے۔ بدلہ محبت تو تھی لیکن اس لپٹنے نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو چھوا ہو تو اس پہ دوزخ کی آگ جو ہے یا قبر کا عذاب کس طرح سے آ سکتا ہے؟ ہم ہو جاتا ہے، بلکہ مجھے ایک واقعہ ابھی یاد آ گیا آپ کی اس بات سے۔ صحابہ کرام ایک صحابی کے گھر دعوت پہ گئے اور وہ دعوت کے لیے جب دسترخوان انہوں نے بچھا دیا، کھانا کھا لیا، انہوں نے وہ دسترخوان پکڑا اور اس کو آگ میں ڈال دیا اور آگ میں ڈال کے تھوڑی دیر بعد باہر نکالا تو وہ صاف ستھرا۔ سارے بہت حیران ہوئے کہ کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے تو اس دسترخوان کو کیوں نہیں جلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی گھر کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے، آپ نے کھانا تناول کیا، کھانا کھانے کے بعد اس دسترخوان کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا، اس دن سے آج تک اس کپڑے کو آگ نے نہیں جلایا۔ کیا بات کیا بات۔ جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد اقدس لگ جائے، آپ کا لمس نصیب ہو جائے، اس کو دوزخ کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ بے شک جی بے شک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے اور اسے لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ محبت بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ نو ڈاؤٹ کرنے چاہیے انسانوں کے ساتھ بہت سارے احسن اقدامات کرنے چاہیے، لیکن نبی کی محبت جو ہے نا اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس اہمیت کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ جی میں آپ کو ایک حدیث طیبہ صحاستہ کی حدیث مبارکہ اور بڑی خوبصورت ہے۔ ایک شخص آ گیا بارگاہ سرور کائنات میں اور آ کر سوال کر دیا متی قیام الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ اس وقت نماز پڑھانے لگے تھے، تو نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے پوچھا این السائل، وہ سوالی کہاں ہے؟ تو کھڑا ہوا، جی آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کی تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثیر نمازیں نہیں ہیں، قیامت کے لیے بہت سارے روزے نہیں ہیں، حج صدقات نہیں ہیں، قیامت کی تیاری میری یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن المرء مع من احب وانت مع من احببت، پھر تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ موجود ہوگا تو پل صراط تو کیا اس سے بھی مشکل کوئی پل ہوگا تو وہ آسانی سے پار کر لے گا۔ تو ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ
مجتبی آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، عرش والے مبارک دینے لگے، عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والو حبیب خدا گئے، فرش والو حبیب خدا آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہر طرف ہے نیازی سماعید کا، ہر طرف ہے نیازی سماعید کا، مصطفیٰ آ گئے، مجتبی آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبی آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ بہت خوب، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ جی طیبہ سعدی ہمارے ساتھ موجود تھیں، 2019 کی ونر بھی ہیں نعت کمپٹیشن کی، تو بہت شکریہ طیبہ، آپ نے بہت خوبصورت نعت آج کے دن پڑھی اور آج کے نور بھرے دن کو مزید نور سے پر نور کیا۔ تو ہمارے ساتھ ضیاء ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو ضیاء صاحب کیا کہیں گے، موجودہ دور کے اندر جس قدر محبت سے یہ دن منایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پہ سبقت لے جانے کی پرواہ ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار یہ ایمان کی علامت ہے، اور اس پر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے تو بھی بہت خوب، اگر نوافل ادا کیے جائیں شکرانے کے کہ اللہ کے پیارے محبوب ہمیں ملے ہیں تو بھی خوب، اور اگر باہم بیٹھ کر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملنے کے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہم پہ انعام ہوا ہے اس کے تذکار کیے جائیں تو اس پر تو امام نسائی نے بڑی خوبصورت ایک حدیث طیبہ روایت کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ جلوہ گر ہوئے، تو آپ نے تبسم فرمایا اور ان سے پوچھا کہ صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد کر رہے تھے کہ آپ کو ہمیں عطا فرما کے اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم یہی کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں مل گیا ہوں، اور اس پر تم نعمت کے ملنے پر شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کی حمد کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہی بات ہی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اٹھانے کے لیے اس لیے کہا تھا، یہ نہیں کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں تھا، بلکہ میرے پاس جبرائیل امین آئے
اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور مجھے یہ پیغام دیا کہ میرے پیارے محبوب کو جا کے پیغام دیجئے. وہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ اکرام باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تحسین فرما رہا ہے آہا اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو رہا سبحان ہے. اللہ. تو صحابہ اکرام کا یہ عمل، یہ باتیں یہ تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نبی عطا فرمائے اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرمائی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کیوں نہ جشن منائیں، آہا کیوں نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلائیں، کیوں نہ خوبصورت کپڑے پہنیں، کیوں نہ اپنے گھروں کو سجائیں، کیوں نہ ہم محافل کا انعقاد کریں، کیوں نہ ہم چار دانگے عالم میں آپ کے نام کے چرچے کریں سبحان کہ وہ اللہ. شانوں والا نبی ہمیں ہی تو اللہ تعالیٰ بے نے شک، عطا بے فرمایا شک، ہے. بے شک. کملی والے نے ارشاد فرمایا انتم نصیبی وانا نصیبکم او کما قال، تم میرا حصہ ہو اور میں تمہارا نصیب ہوں. کیا بات. جو نصیب ہمیں اتنا اچھا ملا ہے تو پھر ہم کیوں نہ جشن منائیں گلی گلی. یہ خوشیاں ایسے ہی نہیں منائی جا رہی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے نا تو ان کی زندگی کے بارے پڑھ کے بڑی تسکین پہنچتی ہے. وہ کس طرح سے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بادشاہت کو یوں تصور کرتے ہیں کہ بادشاہت جو ہوتی ہے اس کے پاس بے تحاشا رزق ہوگا، بے تحاشا پیسے، بے تحاشا نوکر چاکر، یہ وہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے کیا سبق دیا اس دنیا کو کہ زر اور مال کے ساتھ بادشاہت نہیں ہوتی، زر اور مال کے ساتھ حکومت نہیں ہوتی. الفاظوں کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے بادشاہت انہوں نے نہیں کی جس طرح سے آج کے لوگ کرتے ہیں. اس میں کمپیریزن اگر کیا جائے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی میں تو بہت سادہ سے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ سکندر اعظم بھی تو گزر گیا، ہاں پوری دنیا پہ حکومت کر کے گیا، ایک بھی اس کا نام لیوا نہیں ہے، سوائے تاریخ میں نام لے لیتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے. تاریخ تھی نا وہ، تاریخ تھی اور اس کو تو حال بھی سمجھا جاتا ہے، مستقبل بھی سمجھا جائے گا اور ماضی بھی سمجھا جاتا ہے. ہر ایک چیز ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تو دنیا میں آ کر اس انداز سے اپنی زندگی کو گزار کے لوگوں میں گئے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال و متاع نہیں لوگوں کو ہی جیت لیا. آہا کملی والے نے اپنا غلام بنایا. اور آج میں اور آپ جب بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کہ جب سے ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے کس طرح ہمارے دونوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ٹینشنوں بھری باتیں اور آج کیا ہو رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن آج جب بات کر رہے ہیں نا، ایک دل کو سکون ہے، تسکین ہے. ٹینشن تو ہے ہی نہیں نا آج. اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نام لینے سے ہی، اس ٹرانسمیشن سے ہی ہماری زندگی میں جو سکون آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تعریف کرنے سے ہی آپ کے دل کو تسکین جو پہنچتی ہے نا، وہ تسکین آپ کو کسی اور چیز میں نہیں. وہ اس قدر راحت ہے. انسان اصل میں اس میں ایک خاص بات ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر ہو. میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، وہ جو کبوتر اڑانے والے ہیں وہ اپنے کبوتروں کے ساتھ دل لگی کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک دانہ ان کا ڈال دیا، کسی کے پاس بیٹھے تو ان کی باتیں کرتے رہے، ان کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ مومن نے جب کلمہ پڑھ لیا اور اس کے دل کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب محبت بس گئی تو پھر آپ ہی کی باتوں سے اسے سکون ملے گا، آپ ہی کے تذکار سے اس کی روح کو تازگی ملے گی، آپ ہی کے ذکر اذکار سے اس کے دل کو سکون اور اس کو راحت ملے گی. تو کیوں نہ ملے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے نا جیسا کہ اگر کوئی شخص ہے، اس نے کوئی چیز بنائی ہے، اس کی تعریف کرے اگر کوئی تو اسے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ بڑا اسے تسکین پہنچتی ہے، یار یہ میں نے محنت کی، اس پہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اور بڑا اچھا اسے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ہم جب اس طرح سے محبت کا والہانہ اظہار ان سے کرتے ہیں، ان کے آنے کی اس قدر خوشی مناتے ہیں اور جس طرح سے وہ ہمارے اندر رہے، اسلام کو بانٹا، محبتوں کو بانٹا، اس کی تعریف کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ہر چیز گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا خوش ہوتی ہوگی کہ میرے نبی کے بارے یار یہ امت گفتگو کر رہی ہے، میری نبی کے کیے گئے کاموں پہ اوپر گفتگو کر رہی ہے، میرے نبی کے بالوں کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، میرے نبی کی مسکراہٹ کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے، میرے نبی کے محبت والی دیکھنے والی نظر کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر خوش ہوتی ہوگی یہ سوچ کے دل کو بڑی تسکین پہنچتی ہے. تو بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے طیبہ سے میں کہوں گا خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں.
अज सिख मित्रां दी वदेरीए क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए लू विच शोक चंगेरीए आज नैना लाया क्यों झड़ियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मुख चन्न बदल शानिए मथे चमक दी लाट नूरानिए मथे चमक दी लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखी है नमद बरिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह उस सूरत नू मैं जाना था कि जाने जहाना था सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर स्टाइल बेहतरीन हो तो उसके लिए आपको प्राइम हेयर क्लब जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल भी वहीं से बना है। और जना कॉलोनी जाएं, आइडियो बैकी के सामने उनकी शॉप है, वहां से बेहतरीन हेयर स्टाइल बना के अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। हमारा सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि ईद मिलादुन नबी है और आज के मीठे दिन पे आज हम दिन की शुरुआत जो है वो किसी ना किसी मीठे से करेंगे। लेकिन वो मीठा क्या होगा, चलते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ और हमारे साथ शेफ जहांगीर मौजूद होंगे। कैसे हैं शेफ आप? जी ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। शेफ, आज बड़ा ही खास दिन है और खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ मीठा तैयार किया जाता है। आज हम क्या मीठा तैयार कर रहे हैं? आज हम सूजी का हलवा बना रहे हैं, जो चाय नाश्ता की फेमस डिश है हमारी। जनाब, सूजी का हलवा तैयार किया जा रहा है। और जब बात सूजी के हलवे की आती है तो ये बहुत सारे लोगों की कमजोरी भी होती है। इवन शुगर के पेशेंट्स भी इससे खाए बिना नहीं रह पाते। और आज वो मजेदार सा जो रेस्टोरेंट स्टाइल में सूजी का हलवा होता है वो किस तरह से बनाना है आज हमारे शेफ आपको बताएंगे। लेकिन बनाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये आज हम गोल्डन बनास्पति घी में बनाएंगे या गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर? गोल्डन कुकिंग ऑयल में बनाएंगे जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर इसे बनाया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे खास तौर पे कुदरती अज्जा के साथ हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से आपके खानों के अंदर लज्जत जो है वो बढ़ जाती है। यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, विटामिन ए भी इसके अंदर मौजूद है। यानी आज जिन आंखों से मैं आपको तक रहा हूं, इन आंखों को विजन को क्लियर करने के लिए विटामिन ए आपकी बॉडी के अंदर होना जरूरी है। और विटामिन ए के साथ साथ विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद है, यानी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को स्ट्रांग करता है और इसके साथ साथ आपकी बोन्स को जो है वो स्ट्रांग करता है। विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ई से आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। विटामिन का ब्लेंड जो है आपको तंदुरुस्त तवाना कर देता है। वहीं पे इसी के साथ हाई टेम्परेचर पे जब किसी सब्जी को या किसी भी आइटम को तैयार किया जाता है घर में तो उसके जलने का खतरा होता है। लेकिन अगर ऑयल बेहतरीन है तो वो जलेगा नहीं, बल्कि उसकी लज्जत के मजे को दोबाला कर देगा। तो अगर आप बाजार में जाएं और किसी घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें या किसी की डिमांड करें तो आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल की डिमांड करनी है, ताकि आप उसे घर में लाएं, बेहतरीन खाने पकाएं और अपने दिन को सुहाना बनाएं। तो चलते हैं जनाब आज सूजी के हलवे की तरफ, देखते हैं कि शेफ इसकी रेसिपी क्या बताते हैं। सर आज हमने लिए हाफ के जी सूजी है हमारे पास और 1 kg हमारे पास शुगर है। अच्छा, ये पानी किस लिए है? पानी हमने इसके अंदर चीनी मिक्स करनी है। ठीक है। 2 लीटर हमारे पास पानी है।
अच्छा जी, अब इसकी 2 लीटर वाटर एंड हाफ kg सूजी जी। और उसके साथ शुगर कितनी 1 होगी? kg शुगर है मैम। 1 kg शुगर होगी। तो ये कितना बनेगा, मतलब कितने kg बन जाएगा? तकरीबन 3 से 4 kg तो बनेगा हलवा। तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 kg तक जाएगा ये। अच्छा, यानी ये वाटर जो है ये वेपोरेट हो जाएगा जब इसे हम हाई टेम्परेचर पे पकाएंगे। ठीक है जी, 1 से 1.5 किलो सूजी का हलवा बनाने के लिए रेसिपी हम आपको आज बता रहे हैं। और उसमें गार्निशिंग क्या होगी जनाब? ये तो बड़ी मजे मजे की चीजें लग रही हैं यहाँ पे। गार्निश हमारे पास पिस्ता और बादाम रखा हुआ है और फ्लेवर देने के लिए हमने इलायची, सब्ज इलायची रखी हुई है। ठीक है जी, हम उसको चाहते हैं कलर- इसे स्टार्ट किया जाए। जी जी जी। स्टार्ट कहाँ से लेंगे? मेरा ख्याल है शुगर को इसकी- मिक्स किया जाएगा चीनी में, जी, जी, और बिल्कुल। मिक्सिंग में मैं जरा माहिर हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसे मिक्स मैं करूंगा। आप शुगर जो है इसे पोर करें। आप देख सकते हैं जी, जो 2 लीटर वाटर आपने लेना है उसके अंदर 1 kg शुगर है। जी 1 kg शुगर जो है उसको डाल लेना है। शुगर आजकल बड़ी महंगी होगी, जरा एहतियात के साथ आपने इसे बनाना है। तो इससे शुगर को पानी में डालने के बाद इसे मिक्स करना है अच्छे से, ताकि पानी के अंदर ये हल हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा, ईद मिलादुन नबी पे और भी बड़ी खास खास किस्म की डिशेस बनती हैं। हमने इसकी रेसिपी तो बता दी, कोई और छोटी मोटी जो मीठी डिश है जो घर पे अगर कोई बनाना चाहे, चाहे वो फ्रूट्स के साथ हो या किसी और चीज के साथ, कोई छोटी रेसिपी जो हमारे पंजाब के लोग ज्यादा पसंद करते हो, कोई एक? सीजन के हवाले से आजकल गाजर का हलवा बहुत। गाजर का हलवा जनाब, सर्दियां आ रही हैं और मेरा ख्याल है शेफ जहांगीर यहाँ के लोगों की कमजोरी को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो आप उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, आपको पता है। तो मैं चाहता हूँ आप गाजर के हलवे की रेसिपी थोड़ी सी बता दें कि उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ताकि अगर सूजी के हलवे से हट के कोई गाजर का हलवा घर के ऊपर बनाना जाए तो वो भी बना सके। जी बिल्कुल। उसके लिए हमें चाहिए होता है देसी घी चाहिए होता है, उसके अंदर फिर हमने शुगर ऐड करनी है। तकरीबन 1 kg गाजर के हलवे की रेसिपी बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, हम वैसे अगर पूरी रेसिपी अगर हम अभी ही बता देते हैं ना, जी, तो एक चाम या थिंकिंग जो लोगों की होती है कि रेसिपी बनाते हुए देखें, वो खत्म हो जाता है। तो मेरा जी। ख्याल है जिस दिन हम बनाएंगे जी, 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 उसी जी, दिन हम साथ साथ बताएंगे भी। जी, जी, जी। लेकिन पानी में काफी हद तक चीनी हल हो चुकी है। जी। अच्छा, वैसे तकरीबन कितनी देर इसे हल करेंगे तो हल होगी ये? तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अगर थोड़ा और स्पीड से करेंगे तो ये जल्दी भी हल हो सकती ठीक है जी, और स्पीड से कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसमें शहद भी हल किया जा सकता है? है। जी शहद भी। इज दैट जी, पॉसिबल लेकिन, कि आप वो टेस्ट को थोड़ा रेसिपी- एनहेंस करने के लिए? जी जी जी, इस रेसिपी में नहीं हम कर सकते। हाँ हाँ। कोई अगर और रेसिपी है तो उसके अंदर हम अच्छा, शहद यानी इस्तेमाल इसमें हल नहीं कर सकते जी, आप। इसमें नहीं कर सकते। चलें जी, मैं चाहता हूं आप इसे हल करें और हल करने के बाद जल्दी जल्दी इसे तैयार करें, क्योंकि आज हमारे साथ जिया साहब भी मौजूद हैं और मीठा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे। और मेरा ख्याल है जो चीज़ वो पसंद करते थे, जो वो करते थे, हम भी वो करें तो सुन्नत होगी। तो जल्दी जल्दी आज तैयार हो। आज के मीठे दिन पे जैसे ही सूजी का हलवा तैयार होगा मैं भी चखूंगा, और जिया हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी चखाएंगे। हाशमी साहब, क्या कहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है? मुझे थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पसंद जो है वो सुनते हैं तो वो हमारी भी पसंद बन जाती है। तो उनको मीठा तो खाना पसंद था, ये तो सबको पता है। मीठे में क्या क्या खाना पसंद था, और इसके साथ आम खाने की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें पसंद थी? अच्छा, इसमें सबसे जो पहली बात है वो तो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत सादा सादा खाने पसंद थे, और उसमें जो भी आपके दस्तरखान पे रख दिया जाता था तो उसको आप तनावल फरमा लिया करते थे। यानी एक तो खाना जब सामने पड़ा हो तो उसमें से कभी नक्स नहीं निकालते थे, सिवाय एक शरई हुक्म के कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलाल व हराम की तमीज़ के लिए भेजा है, उसको तो कुरान पाक ने भी बयान किया और आपने भी बयान फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब के उस इलाके में जो चीज़ें आसानी के साथ मुयस्सर थीं और जिनकी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त थी और आपने जिनको हलाल फरमाया हुआ था, आप तनावल फरमाते थे। मसलन जिस तरह हलवा, वैसे अरबी में मीठी चीज़ को कहते हैं, और मेडिकली भी जो मीठी चीज़ है खाने में, जब आप इब्तदा में और आखिर में या दरमियान में खाते हैं तो उसके फ़ायदे ही होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कुछ ना कुछ मीठा तनावल फरमाया करते थे। अमूमी तौर पर उस वक़्त खजूर मुयस्सर होती थी अरब के अंदर, और आप बड़े शौक़ के साथ खजूर को खाते थे, और बल्कि रमज़ानुल मुबारक के महीना में इफ्तार भी उसी के साथ फरमाया करते थे। और अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें कद्दू शरीफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा
شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اور ویسے بھی وہ طبی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں گوشت کی، تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹن کو پسند کرتے تھے، اس میں بھی چانپ کا گوشت جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں کھانے پینے کے سارے معمول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینا بہت پسند فرماتے تھے، اور بلکہ آپ نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں دودھ پیش کرے تو پھر تم اس سے انکار نہ کرو، خوشبو کوئی پیش کرے تو اس سے بھی انکار نہ کرو، کوئی تکیہ تمہیں دے، مسند دے، تو اس سے بھی تم انکار نہ کرو۔ تو آپ دودھ تناول بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی احادیث طیبہ میں دودھ کا، کھجور کا، شہد کا اور گوشت کا یہ تذکرہ ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ بلکہ شہد کا ذہن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رغبت کے ساتھ آپ شہد بھی کھایا کرتے تھے، بلکہ ایک واقعہ بھی موجود ہے جس میں شہد کی مکھی، وہ سفر کا واقعہ، آپ سفر میں تھے تو کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا، تو یہ شہد کی مکھی آئی اور وہ آپ کے اوپر بھن بھنا رہی تھی اور وہ پرواز کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا تھا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جائیے، یہ مجھے آ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس شہد موجود ہے، ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بطور تحفہ اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام گئے اور وہ شہد کو لے آئے اور اس کو کھایا۔ بلکہ وہاں ایک اور بات بھی سیرت نگاروں نے بڑی خوبصورت لکھی ہے، وہ ہمارے اس ٹاپک سے بھی ریلیٹ ہے، درود و سلام کے بارے میں، کہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ شہد کے اندر مٹھاس کس طرح سے آتی ہے، تو اس کا کہنا تھا کہ بارگاہ سرور کائنات میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی ہوں، اس لیے وہ کڑوے پھول میرے بدن سے جب درود و سلام کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز کھاتے تھے تو اس کھانے میں ہمیشہ اعتدال ہوتا تھا، میانہ روی ہوتی تھی، بلکہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ تربیت تھی کہ تھوڑی سی بھوک چھوڑ کے اپنا کھانے کو مکمل کر لیا جائے۔ وہاں پہ ایک مرتبہ ایک طبیب آ گئے مدینہ طیبہ میں، کچھ عرصہ ٹھہرا، کوئی مریض نہ ملا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ تو اس نے جب معلوم کیا تو اس کو بتایا گیا کہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، چھوٹے لقمے بنا کے کھاؤ، اچھی طرح چبا کے کھاؤ اور بھوک چھوڑ کے کھاؤ۔ تو جو شخص ان تمام سنتوں کو اپنا لیتا ہے وہ بیمار ہوتا ہی نہیں ہے، بے شک، اور بیمار ہوگا بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو کامیابی بھی اس میں ہوگی، صحت بھی ہوگی، تندرستی بھی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ جناب علی رضا موجود ہیں جو کہ ہمارے 2020 کے ونر بھی ہیں آج کمپٹیشن کے۔ تو میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے علی رضا ہمیں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ تو علی رضا میں چاہتا ہوں آپ نعت شریف جو ہے وہ پڑھنے شروع کریں، بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے علی رضا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے وسعت کو نو
روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا. آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ. آپ نے روشن کیے آدمیت کے چراغ ہر زمانے میں وقارے آدمی ہے. آپ سے آپ کا صدقہ تیری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گڑی ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گڑی ہے. شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے. ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گڑی ہے. روتے سفر باندھ رہے ہیں روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں.
محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. یہ ہمارے ساتھ علی رضا موجود تھے, ہمارے 2020 کے نعت کمپٹیشن کے ونر بھی ہیں, اور بڑی خوبصورت آواز کے اندر, اپنی جادوئی آواز کے اندر انہوں نے ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش کیا. تو بہت شکریہ علی رضا آپ کا, بڑی خوبصورت آواز ہے آپ کی, اور بڑی خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اور اس خوبصورت آواز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے جب نکالا جاتا ہے تو وہ مزید خوبصورت بن جاتی ہے. تو ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے, ان سے بھی کچھ سنیں گے, لیکن نیکسٹ بریک میں ہم سنیں گے. اور وہاں پہ جانے سے پہلے میں ضیاء صاحب کے ساتھ مزید گفتگو کروں گا. ضیاء صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر جنگوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ جب غلام کوئی بن جاتا تھا اس کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے تھے. ایون یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ اگر کوئی غلام بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے عوض اس کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے. کیا خوبصورت مثالیں انہوں نے اپنی زندگی میں قائم کر رکھی, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بڑا خوبصورت ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا جانا تھا. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کمزور ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کیا ہے. اگر کوئی غلام بن کے آ گیا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کیا ہے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی عقد میں آئیں تو ان کے پاس ایک غلام تھا زید. انہوں نے وہ بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. حضرت زید آپ کی رفاقت میں, آپ کی شفقتوں کے سائے میں آ گئے. وہ ان کے والدین کو پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ میں ہمارا بیٹا موجود ہے جو بکتا بکاتا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے. یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. جب وہ مکہ المکرمہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, آپ جتنی اس کی رقم وصول کرنا چاہتے ہیں ہم سے کر لیں اور ہمیں وہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیے آپ ان سے ملیے, مل کے گفتگو کیجئے. اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو مجھے کوئی بھی ایسی طلب نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی رقم دو, آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ. والد, چچا, باقی عزیز و اقربا ان کے ساتھ آئے, ملے, روئے, پہچانا, باتیں کرتے رہے. اور جب جانے کے لیے کہا کہ آؤ تمہاری ماں تمہارا وہاں انتظار کر رہی ہے, میں باپ تمہیں لینے آیا ہوں, دیکھو تمہارے چچا بھی ساتھ آئے ہیں. تو حضرت زید نے کہا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا ہے, میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی محبت, کس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقتیں ہوں گی کہ والدین کو بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ ان سے بھی بڑھ کے محبت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک غلام کو مل رہی ہیں. آپ نے غلاموں کی بات کی تو آپ کو پھر مکہ المکرمہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو تپتی ریت کے اوپر وہ جو لٹایا جاتا تھا, اوپر پتھر رکھے جاتے تھے, آپ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. حضرت بلال جس کو سردار اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے, جب وہ غلام مصطفیٰ بنے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو فتح مکہ کے بعد اسی مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھا کے ان سے کہا کہ چلیں آج اذان دیں, سارے دیکھ لیں کہ کفار غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اور محمد عربی غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بے شک جی, یہ حضرت بلال ہی تھے جن کی جگہ پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹے کی چکی جو ہے وہ چلایا کرتے تھے اور ان کو ریسٹ دیا کرتے تھے, کیونکہ ان کا جو مالک تھا اس وقت حضرت بلال حبشی کا, ان کا جو مالک تھا وہ ان پہ جبر کرتا تھا, ستم کرتا تھا, اور رات میں
ٹھنڈے جب ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی تھی اس کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا, اسے کہتا تھا کہ آپ چکی ساری ساری رات پیسیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے حضرت بلال کو سلایا کرتے تھے اور خود ان کو آرام کروا کے اور خود چکی پیسا کرتے تھے. غلاموں کے ساتھ اس قدر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ غلام کس طرح سے وہ حقیقی غلام بن جاتے ہیں. پھر جب آپ سے کوئی اس قدر محبت کرتا ہے آپ محبت کے غلام بن جاتے ہیں, اس شخصیت کے تو بندے محبت کے, اس کی محبت کے غلام بن جاتے ہیں. بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے. کیا بات, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی درہم و دینار کے جو معمولات تھے ان کو مینیج آپ کیا کرتے تھے. یعنی کہاں ایک غلام اور وہاں پہ آقا اپنے ساتھ بات کرنا تو بڑی دور کی بات, ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا تھا, کہتا تھا غلام ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کے پاس مہمان آ گیا. جب مہمان آیا تو اس نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے ایک اور شخص نے بھی گھر میں اسی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو میرے غلام ہیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لباس جیسا آپ نے پہنا ہے ویسا ہی غلام کو آپ نے پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت لے گیا کہ سختی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے, جس طرح کا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ, جس طرح کا تم خود کھاتے ہو ویسا غلاموں کو کھلاؤ. سبحان اللہ. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ اس قدر محبت کا اظہار جو ہے ان کے ساتھ کرتے تھے. تو بریک لیں گے ناظرین, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ علی رضا کیونکہ موجود ہیں, آج ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور نعت جو ہے وہ ان سے سنیں گے. علی رضا, بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہدیہ عقیدت پیش کریں. حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانائی, اج یکتا تیری چولی بچ ایک گوہر پایا جانائی. واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانائی. ویکھی کی تینوں بن گے او سمرے خدمتگاری دے. ویکھی کی بن گے او سمرے خدمتگاری دے. تینوں بھی پہلا کو سردا ایک جام پلایا جانائی. واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم. ویلکم بیک ناظرین, جیسا کہ آج کی ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سوجی کا حلوہ, اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بڑا زبردست ہو چکا ہے اور میرے منہ میں پانی جو ہے وہ کافی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے, اور ٹیسٹ بھی اس کے اروما سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ زبردست ہوگا. تو شیف سے میں جانوں گا کہ مکمل ہو چکی ہے ریسپی یا ابھی اسے کچھ دیر اور پکائیں گے ہم؟
مکمل ہو چکی ہوئی ہے, بس اس کی گارنش کرنی ہے. گارنشنگ کی جائے گی, تو میں چاہتا ہوں اس کی گارنشنگ جو ہے وہ جلد از جلد کی جائے تاکہ اسے سرو کیا جائے آج اور آڈینس کو دکھایا جا سکے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبردست طریقے سے گارنشنگ جو کی جا رہی ہے, یہ تو منہ میں پانی آ رہا ہے اس سے تو. اور کٹے ہوئے بادام ہیں جی جنہیں اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, اور کٹے ہوئے بادام کے ساتھ ساتھ کٹا ہوا پستہ جو ہے اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, اور اس سے اس کی لذت کو چار چاند لگ جائیں گے. میٹھا تو ہوگا لیکن اس میٹھے کے اوپر ساتھ نٹس جو ہیں وہ اس میٹھے کو چار چاند لگا دیتے ہیں, اور اسے جلد از جلد پلیٹ میں سرو کر کے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ سرو کریں. اور تب تک ہمارے ساتھ جو ضیاء ہاشمی صاحب موجود ہیں, میں ان کے پاس چلتا ہوں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں مزید. ان سے پوچھتے ہیں کہ میٹھے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. ضیاء صاحب کیا کہیں گے, آج اسٹوڈیو کے اندر بڑی زبردست مہک آ رہی ہے, اس مہک کے حوالے سے کچھ لفظ کی عنایت کریں. جی ایسے ہے کہ وہ جس طرح بریک میں نے کہا تھا کہ اچھا ہونا چاہیے, اور اسمیل سے مطلب خوشبو سے اروما سے لگ رہا ہے کہ بہترین ہوگا. میں نے چکھا بھی ہے, بڑا زبردست بنا ہے اور مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا. میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد شو جو ہے وہ ختم ہو اور ہم اسے چکھیں. میں بھی یہ کہوں گا زیادہ تذکرہ نہ کریں, مجھ سے بھی صبر نہیں ہو رہا. چلیں جی صبر کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. صبر کی مشابہت کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو میرا خیال ہے ایک نہیں دو نہیں پوری زندگی انہوں نے ایک صبر کی بے تحاشا مثالیں جو ہیں وہ قائم کی, چاہے وہ جنگوں کے میدان ہو, والدین کی زندگی سے محرومی ہو, اس کے علاوہ بھوک پیاس کاٹنی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نہیں پوری زندگی میں بے شمار واقعات ہیں. میں چاہتا ہوں صبر کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ بردبار ہوتی ہے, ان کے اندر حوصلہ, خندہ پیشانی, عفو و درگزر اور لوگوں کے ساتھ حسنی سلوک کے لیے, بلکہ یہ تو عام ایک امتی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ نماز پڑھتے اور آپ صبر فرماتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں لوگ ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری کی وجہ سے, کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کو دیکھ کر آپ کے حوصلے, اور بلکہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سوال یہ آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی موجود تھا اور وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کچھ ادھار لے کر اس سوالی کو دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, اور وقت مقرر پا گیا کہ فلاں وقت تک آپ کو یہ کھجوریں لوٹا دی جائیں گی. اس وقت مقررہ سے پہلے ہی اس نے مطالبہ کر دیا, تقاضا کر دیا کہ آپ اس طرح سے کیجئے کہ وہ میرا قرض واپس لوٹائیے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گردن میں صافہ ڈالا اور اس کو اس نے مروڑنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق کھڑے تھے, انہوں نے تلوار باہر نکالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ نہیں, اس کو کچھ نہ کہو, جائیے اور اس کو اتنی کھجوریں جتنی اس کی بنتی ہیں وہ اس کو لوٹا دی جائیں, اور کچھ کھجوریں اس کو اضافی دے دی جائیں. جب ان کو اضافی دی تو انہوں نے کہا میرا تو اس میں بالکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی ذات جو ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اور ایک سبق ہوتا ہے اس میں, وہ سبق ہماری تمام تر لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا جائے. تو ناظرین ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے اور بڑا زبردست خوشبو جو ہے اس کی آ رہی ہے, اور شو ختم ہونے کے بعد ہم اسے ضرور چکھیں گے, لیکن ریسیپی بھی آپ کو بتا دی گئی ہے, اگر آپ گھر میں ایسا تیار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے ناظرین اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ. لیکن جانے سے پہلے میں ضیاء ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے کانوں میں رس گھولیں اور آج کے دن کو مزید پر نور بنایا جائے. قدم ماج بالائے باما گیا ہے قدم
آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کیا انبیاء کا امام آ گیا ہے کیا جنبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے